اسلامک گرنتھ میں فاسق اور فاجر کیا ہے، سیکنڈ ہے ڈارک سائیکولوجی کیا ہے؟ جی سلام، نمستے، ست سری اکال۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے سوشل میڈیا ڈارک سائیکولوجی سے بھرا پڑا ہے۔ جو لوگ پریم پرسنگ میں یا پریم اوستھا میں یا بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں یا بہویں ساسیں ہیں، دے پیپل آر کاٹ ان ڈارک سائیکولوجی۔ یہ سب ڈارک سائیکولوجی میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں۔ پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈارک سائیکولوجی کیا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سازش کر کے لوگوں کو اپنے بس میں کرنا، ان کی ضرورتیں ان کے اندر ڈر بٹھانا، لالچ یا ان کی کمزوریوں سے مینوپولیٹ کر کے ان سے فائدہ اٹھانا، ڈارک سائیکولوجی یہ ہے۔ اور یہ آج سوشل میڈیا چھوڑیے آپ، میں کہیں جاتا ہوں تو بکس اور لٹریچر بھرا ہوتا ہے ڈارک سائیکولوجی پہ، میکیویلی، نیکول میکیویلی پر لکھی آدھارت بکس، اور انسانی فطرت پر بہت کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہزاروں سال پہلے ہماری احادیث میں اور اسلامک لٹریچر میں فاسق اور فاجر لفظ استعمال ہوئے ہیں، جس کی ٹرم آج نارسسٹ اور سائیکوپیتھ کی جاتی ہے۔ نارسسٹ کہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ، لیکن اس کو صرف اپنے فائدے نظر آتے ہیں اور فائدے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن نے سورہ مائدہ کی 47 آیت میں، یوں تو 44 45 میں بھی، چیپٹر 5 ہے قرآن کا، قرآن میں آیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ نارسسٹ ہی ہیں جو اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ کے مطابق نہیں چلتے، نہ اس کی زمین پر اس جیسا انصاف کرتے۔ تو دیکھیے قرآن نے اتنا اسٹرانگلی کنڈم کیا، اسٹرانگلی ہیٹ کیا فاسقوں سے، تو نارسسٹ آج آپ نے سمجھ لیا، یہ ان کو فاسق کہتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیے فاجر، یہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں جن کو کوئی اندازہ نہیں کن لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا ان کے لیے خراب وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم ڈارک سائیکولوجی پر ایک بات سمجھتے ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں؟ چڑچڑاپن، اکیلاپن، فلوپنس، جب تک جوانی ہے، چہرے پہ سرخی ہے، اٹریکشن ہے، انسان جی رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی موت کی طرف بڑھتا ہے جہاں سب کو جانا ہے، تو وہاں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب نے میرے ساتھ بھی یہ ڈارک سائیکولوجی کی ہے، اس کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، اس کو اچھی چیزیں نظر ہی نہیں آتی، نیگیٹیوٹی اس کی چاروں اور گھیر لیتی ہے۔ اب اس کے برعکس اسلام پر چلنے والا الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا قرار ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، جانے کا شوق ہوتا ہے، بڑھاپا اس کا انوالوڈ ہوتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتا ہے، انجوائبل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ڈارک سائیکولوجی کسی سے نہیں کی ہوتی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ چلاک بنیے فور یور ڈیفینڈ، اپنا ڈیفینڈ کیجئے کہ آپ یوز نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی ڈارک سائیکولوجی نہ کر جائے۔ اسلام آپ کو فیئرلیس بناتا ہے، وہ ڈارک سائیکولوجی والا آپ کے ڈر سے نہیں کھیل سکتا۔ اسلام آپ کو لالچی نہیں بناتا، آپ جو ہے اس پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آپ اسٹرانگ بنتے ہیں بیکاز آف یور اون ویلیوز۔ آپ کبھی بلیو نہیں کرتے کہ نارسسزم یا اپنے انداز سے جینے میں کوئی بینیفٹ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو فاسق اور فاجر اور ڈارک سائیکولوجی ورسز قرآن وزڈم دی۔ تو آپ قرآن کو فالو کیجئے، اور قرآن سے جڑ کر جو آپ کو سکون ملے گا۔ جو ڈارک سائیکولوجی کے لوگ ہیں، اندر پیس نہیں ہے۔ آپ اگر ایمان پر چلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہوپ ہے۔ ایمانوئل کانٹ نے کہا ہے someone to love, something to do and somebody to hope so۔ آپ امید رکھیے، آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا۔ نہیں ملا تو آپ کے اندر انر پیس تو ہے۔ آئی ہوپ یو گیٹ مائی آنسر۔ آپ کو میرے ویو اچھے لگے، بات اچھی لگے تو ضرور لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ ینگسٹرز اور گھر میں بیٹھی عورتیں آج بزدل ہو رہی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے اوپر ڈارک سائیکولوجی ہو رہی ہے، ساس کر رہی ہے، یا پڑوس یا نند، دیورانی، جٹھانی، یا کوئی لور، تو وہ اپنی ہوپ کھوتی جا رہی ہیں اور نا امید ہو کے گھر میں روتی رہتی ہیں۔ کیا پتہ یہ ویڈیو ان کے کام آئے۔ اگر آپ ایک سچے مومن ہیں، آپ اس کو ضرور فارورڈ کیجئے، مجھے بھی سبسکرائب کیجئے۔ آئی ہوپ آئی ول گیٹ دا بینیفٹ فرام گاڈ۔ خدا مجھ کو توفیق دے، میں ایسے ہی بناتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔